کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نشے کی بیماری کی شکل میں نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، تو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالیں گے تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ذمہ داری تعلیم سے متعلق ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ ذمہ داری کوئی کام کاج کاروبار سے متعلق ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو وہ ذمہ داری اس کی شادی کرنے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ شاید ایک بیوی کی صورت میں اس کے سر پر کوئی لڑکی بٹھا دیں گے تو یہ کوئی ٹل جائے گا ان حرکتوں سے۔ بٹ مریض کیا کرتا ہے؟ مریض یہ کرتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ایک پل بناتا ہے، برج بناتا ہے ٹو ورڈز ڈرگس، اور پہلے وہ جو ہے بغیر پل کے نشوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس پل کے اوپر سے نشوں تک جاتا ہے۔ سو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی کا فیملی ممبر، کسی کا لوڈ ون اگر انفارچونیٹلی کسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دیں گے، چاہے وہ تعلیم ہے یا چاہے وہ کام کاج ہے یا شادی ہے، تو وہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ تجربات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کنڈیشن اور زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ خرابیوں میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کو بھی بیماری کو چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک کتاب ہے Freeing Someone You Love، اس میں اس کے پہلے دوسرے چیپٹر میں ہی Freeing Someone You Love from Alcohol and Other Drugs ایک بڑی اعلیٰ کتاب ہے جو کہ پورا ٹریٹمنٹ پلان آفر کرتی ہے، تو اس کے پہلے دوسرے چیپٹر میں ہی ایررز کے بعد ہے، تو ایک ایرر اس میں بتاتے ہوئے کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، میں نے یہ کتاب کوئی 7-8 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے پڑھی تھی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو یا بھائی کو کسی پیسے دے کے بھیجتی ہیں کہ جائیں آپ، یہ کوئی گھر میں فنکشن ہوتا ہے، کوئی کیک لے آئیں یا کوئی مٹھائی لے آئیں، تو اس طرح کی بات ہوتی ہے، اور مریض جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے اس کا کانفیڈینس اوپر آئے گا اور اس طرح سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ جاتا ہے اور وہ انہیں پیسوں کا نشہ کر کے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس وقت آتا ہے جب وہ فنکشن وغیرہ ہو چکا ہوتا ہے اور فیملی کو فنکشن میں امبیرسمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے مریض کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا اس کو کوئی رسپانسبلٹی دینا، اس کی شادی کر دینا ایک بہت بڑی غلطی ہے، جس سے آپ بیماری کو ملٹی پلائی کرتے ہیں، بیماری بڑھتی ہے، بیماری پھلتی پھولتی ہے، اور مریض اس ذمہ داری کو برج کے طور پر استعمال کرتا ہے اور برج بناتا ہے بیماری اور اپنے درمیان میں اس کو۔ جی اور کوئی پوائنٹ پہ اگر سوری میں سوال سمجھے؟ ہاں بڑا انہوں نے اچھا سوال کیا کہ جی کیا پیشنٹ کی پھر پوری زندگی شادی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں جب مریض ایکٹیو ایڈکشن میں ہے، جب کوئی بیمار ہے تو شادی نہیں کرنی چاہیے، بیمار ہے تو اس کا پہلے علاج ہونا چاہیے، علاج کے مراحل مکمل ہونے چاہیے، اور جب علاج ہو جائے اور علاج کے مراحل مکمل ہو جائے تو پھر شادی کر دی جائے۔ جیسے کہ دیگر بیماریوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پہلے اس کا علاج ہوتا ہے، علاج کے مراحل پورے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ علاج کے مراحل کو پورا کرتا ہے تو پھر شادی کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ شادی کے بعد اپنی جو باقی مادہ زندگی ہے وہ گزارتا ہے۔ ایسے ہی یہ جیسے انہوں نے شادی سے ریلیٹڈ سوال کیا، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کام کاج ہی نہیں کرانا، اس کو کوئی فارغی بٹھانا ہے، یا اس کو کوئی کاروبار ہی نہیں کرانا، یا اس کی کوئی تعلیم بالکل فل اسٹاپ لگا دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آپ شادی کر کے، آپ اس کی تعلیم چلا کے، آپ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال کے، اور یہ توقع رکھتے ہیں، کیونکہ جو لائن ہے وہ ہے اس امید سے، یعنی ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ توقع کرنا غلط ہے، کیونکہ بیمار جو ہوتا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کام کاج کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہوتی، علاج کی ہوتی ہے۔ اور دیگر بیماریوں میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پیارا بیمار ہو گیا ہے تو پھر ہم اسے ٹھیک کرنے کے لیے
اس کے اوپر علاج امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جیسے ہی علاج مکمل ہوتا ہے اس کی شادی کر دیتے ہیں اور پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جی اور جی اچھا، یہ آپ اس میں سے کسی پوائنٹ سے کر رہی ہیں یا ویسے کر رہی ہیں؟ اچھا، وہ بحثوں مباحثوں والا پوائنٹ ہے۔ اچھا ٹھیک، آپ نے صحیح کیا۔ وہ پوائنٹ کہاں ہے، کون سے نمبر پہ ہے؟ ہاں، تیسرے نمبر پہ ہے مریض نشے کی حالت میں ہو تو اس سے بحث و مباحثہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی بحث و مباحثہ کرنا ایک غلطی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب مریض باہر ہوتا ہے گھر سے تو فیملی کو عجیب و غریب سی کیفیت آتی ہے، ان کے ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات آتے ہیں کہ وہ باہر گیا ہوا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے، کوئی پکڑ ہی نہ لے، یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو جب ان کے ذہن میں وہ خیالات آتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ مریض کے لیے ٹاکس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مریض گھر آتا ہے تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، کہاں تھے تم نے روز کا یہ معمول بنایا ہوا ہے، تم نے ہمارا جینا مشکل کر دیا، تم کیوں نہیں ہمیں چین سے مرنے کیوں نہیں دیتے، چلو ہمیں چین سے مرنے ہی دے دو، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مریض بیچارہ پیسے لگا کے آیا ہوتا ہے، مریض بیچارہ پیسے لگا کے آیا ہوتا ہے مزے کے لیے کہ کچھ مزہ آئے، اور آپ اس کے مزے میں ڈالتے ہیں کرکل ڈالنا سمجھتے ہیں آپ، اور کھیر میں مٹی ڈال دیں، تو آپ اس کے مزے کو کرتے ہیں خراب۔ تو جب آپ اس کے مزے کو خراب کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ پرووک ہوگا، اس سے وہ کہے گا کہ یہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے، نہ یہ مجھے سمجھ سکتے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، میں اتنے پیسے لگائے، خرچے خوار ہوا، لوگوں کو منت سماجت کی، کہاں کہاں جھوٹ بولا، پولیس والے کو ڈاج دیا، اور میں بیچارہ جو ہے اتنا خواریاں بھگت کے نشہ کیا، اور اب آ کے یہ شروع ہو گئی ہیں، مجھے مزہ تو کرنے دیں۔ مریض کے ساتھ جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے آپ کی باتوں کا فائدہ نہیں پہنچنا ہوتا۔ کوئی بھی شخص نشے کی حالت میں ہو، آپ اس سے اگر کوئی باتیں کریں گے تو اس کو کیا اثر ہوگا؟ مریض سے بات کرنے کا بحثوں پیسہ تو پھر بھی نہیں کرنی چاہیے، مریض سے بات کرنے کا رائٹ ٹائم ہوتا ہے اگلے دن جب وہ اٹھتا ہے، اور اس کا جو اٹھنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد کا ہوتا ہے۔ تو جب مریض نے 12، 1، 2، 3، 4 جب بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اندازن کتنے بجے اٹھے گا، تو اس کے اٹھنے سے پہلے آپ کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں، نہ کہ جب وہ گھر سے باہر ہے اور وہ بیچارہ کسی طرح سے پتہ نہیں کیسے کس کو ڈوز دے کے جھوٹ بول کے نشہ کر کے، اور آپ کو ہوتا ہے کہ اب میں گھر جاؤں گا اور مزے سے لیٹ جاؤں گا اور پھر اس کو مزہ آئے گا، یا مریضوں کو ہوتا ہے کہ پھر کیا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں، کہاں تھے تم، کیا تھا، اور تمہیں عقل نہیں آ رہی، اور یہ نہیں اور وہ نہیں اور فلاں نہیں، آپ کو بتائیے کہ پھر کیا بات ہوتی ہے۔ تو اس سے مریض کو فائدہ نہیں ہوتا، مریض کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس سے اگلے دن صبح اٹھتا ہے اور پھر بات کرتے ہیں، اور آپ بات کرتے ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، کیونکہ بحث و مباحثہ میں آپ جو جس سے بات کر رہے ہیں اس کی پرسنالٹی کو بھی ہٹ کرتے ہیں، آپ اس کے کریکٹر کو بھی ہٹ کرتے ہیں، آپ اس کے ایکشن کو نہیں ہٹ کرتے، زیادہ اس کے کریکٹر اور پرسنالٹی کو ہٹ کرتے ہیں، جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ نشے کے مریض سے بحث و مباحثہ نہیں کرنی چاہیے، اور جب وہ نشے کی حالت میں ہو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مریض کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مگر وہ مریض کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مریض اس سے آپ سے دور ہو جاتا ہے، اس سے مریض کے اور آپ کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، وہ آپ کو اوائڈنس پہ لگا دیتا ہے، وہ پھر کوشش کرتا ہے میں تب جاؤں جب ابا نہ نظر آئے، میں تب پہنچوں جب اماں سو چکی ہوں، وہ آپ کو اوائڈنس پہ لگا، وہ کہتا ہے کہ وہی لیکچر شروع ہونا ہے ان کا، اور میں بیچارہ مزہ کر کے آیا ہوں اور میرا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ پوائنٹ ہے
آپ اور ایک آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی تھی، وہ تھکتا نہیں ہے، الٹا وہ بحث کر رہا ہوتا ہے اور جو ہے آپ تھک جاتے ہیں کیونکہ آپ نارمل ہیں، آپ نے نشہ نہیں کیا ہوا. سو وہ اس لیے نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ اس کا جو سمجھنے کا سسٹم ہے اس وقت ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. جب بھی کوئی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا سمجھنے کا سسٹم ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا. مریض جب یہاں داخل بھی ہوتا ہے اور اگر پہلے دن میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں تو میں فیل ہو جاؤں گا، میں نہیں سمجھا سکوں گا کیونکہ اس کا جو سمجھنے کا سسٹم ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے. اسی لیے اس وقت ہم مریض کو سمجھانے کی بجائے اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم مریض کو کی کاؤنسلنگ کرنے کی بجائے اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جتنا جلدی ان ڈرگز سے ڈیٹاکسیفائی ہوگا، اس کی باڈی سے یہ ڈرگز نکلے گی تو پھر آہستہ آہستہ اس کی برین کی کیمسٹری نارمل ہوگی اور اس کو باتیں سمجھ آنا شروع ہوگی. جب تک مریض کی باڈی میں ڈرگز ہیں، جب تک مریض ایکٹیو ایڈکشن میں ہے، وہ ڈرگز کر رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ اس وقت وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے. اس وقت وہ ایک انڈر دا انفلوئنس آف ڈیزیز مریض ہوتا ہے. آپ کا کوئی پیارا نہیں ہوتا، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہوتا، آپ کا کوئی شوہر نہیں ہوتا، مریض ہوتا ہے. عموماً فیملیز بعض دفعہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے یہ کر لیتا ہے، کیسے یہ باپ کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کر لیتا ہے، کیسے یہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر لیتا ہے، یا کیسے یہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کر لیتا ہے جس کو بڑی چاہ سے یہ لے کر آیا تھا. تو میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتا. اصل میں یہ ایک نشے کا مریض کر رہا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے، وہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کی بیماری کروا رہی ہوتی ہے. اس میں اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کا آغاز کیوں کیا. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور علاج میں نہیں آ رہا، یا علاج میں آ رہا ہے تو علاج کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو نہیں فالو کر رہا. جی اور کوئی سوال؟ یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈکٹ تو پیرنٹس کو اس کی ایڈکشن کو کرتے 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 اگر خود ایڈکٹ ہو جائیں، خود ایڈکٹ ہو جائیں، کس کے ایڈکٹ ہو جائیں؟ تو ضروری یہ نشے کا ہی. ہاں خود ایڈکٹ ہو جائیں. میں تو سمجھا نہیں ہوں، آپ کی بات سمجھائیں. یا بیمار ہو جائیں، سائیکولوجیکل بیمار ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے خود کسی ذہنی عارضے کا شکار ہو جائیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. اس کو نہ صرف ٹھیک کرتے کرتے بلکہ ایک نشے کے مریض کے ساتھ رہتے رہتے بھی والدین بیمار ہو جاتے ہیں. یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ کافی زیادہ کمپلیکس ڈیزیز ہے، کافی زیادہ ٹربلنگ ڈیزیز ہے، اور موسٹلی فیملیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ ان کو سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے، ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی. ہمیں نظر آتا ہے بعض دفعہ کہ وہ اینگزائٹی میں ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو چین سکون ہی نہیں آتا. مریض ان کے پاس ہو تو ان کو چین سکون نہیں آتا، اور مریض ان کے پاس نہ ہو تو ان کو چین سکون نہیں آتا. اسی لیے ہم یہاں ایسے بیٹھے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ 1 دفعہ یہاں بلاتے ہیں کہ وہ آگ جو مریض سے شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے گھر کے کچھ لوگوں کو لپیٹ میں لے چکی ہے، اور اسپیشلی والدین اور بیوی یا بہن بھائی جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی آگ بجھے. اور یہ جو آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ کو مس انفارمیشن سے انفارمیشنز کی طرف لے کر آتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ان کی ریمیڈی ہوتی ہیں. اور کچھ فیملیز میں تو ہم ان کو میڈیسن کی ریکمنڈیشن تک چلے جاتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن بھی استعمال کریں. اور یہ ہم فیملی کو بلانے، ٹریننگ دینے، ایجوکیشن دینے، انفارمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ متاثرین میں سے ہوتے ہیں، آپ لوگ متاثر ہوتے ہیں. نشے کے مریض کے ساتھ رہنا ایک بہت ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو نشے کی حالت میں کر رہا ہوتا ہے، آپ لوگ نارمل ہوتے ہیں.
اسی لیے اس بیماری کو پرسنل ڈیزیز نہیں کہا جاتا، اس بیماری کو فیملی ڈیزیز کہا جاتا ہے، کہ بیمار ایک ہوتا ہے اور تڑپتے سارے ہیں، بیمار ایک ہوتا ہے اور راتوں کی نیندیں سب کی خراب ہوتی ہے، بیمار ایک ہوتا ہے اور ڈر خوف میں سب چلے جاتے ہیں۔ سو جو فیملیز پراپر ٹریننگ میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، میں نے ان کو بہتر ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کے کانفیڈنس کو، جو کہ نشے کی بیماری جب ان کے گھر میں آتی ہے اور مریض کو وہ بری حالت میں دیکھتے ہیں، میں نے ان کے کانفیڈنس کو شیک ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور پھر علاج میں آنے کے بعد جب وہ بھرپور طریقے سے، بھرپور جوش و جذبے سے سیکھتے ہیں، تو میں نے ان کو کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سو افیکٹ تو ہوتے ہیں، ایک نشے کے مریض کو ٹھیک کرتے کرتے بیچارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم بلاتے ہیں کہ آپ کو سوال کرتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ عموماً گھر والے ایسا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ کہتے ہو تو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہو تو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہو تو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں، تو آپشن دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو مریض کو بہت ساری آپشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک ہی آپشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے علاج۔ جب آپ اس کو علاج کے علاوہ بہت ساری آپشنز دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تیری بڑی مہربانی، ٹھیک ہو جا، اچھا تیری اس لڑکی سے شادی بھی کرا دیتے ہیں، ہم تیرے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، اور اگر کہتا ہے تو تیرے پیر بھی پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑ بھی لیتے ہیں، بٹ تو ٹھیک ہو جا۔ اچھا تجھے پھر مجھے ایک فیملی یاد آئی کہ وہ اپنے بچے کو میرے آفس میں بیٹھ کے کہتے تھے، پھر میں نے ان کو بڑا سمجھایا، پھر ان کو سمجھ آئی کہ تو جہاں کہتا ہے ہم تجھے کاروبار کرا دیتے ہیں، جو کاروبار کہتا ہے ہم کرا دیتے ہیں، بس ٹھیک ہو جا۔ جس سے کہتا ہے اس سے شادی کرتے ہیں، اور اس کی کوئی 3 شادیاں کر چکے تھے، اس کی کوئی 3 شادیاں کر چکے تھے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا اور جس سے کہتا ہے کرا دیتے ہیں۔ تو یہ مریض کو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو دیگر آپشنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا تو نہیں آپشن اچھا وہ کوئی ہوتے ہیں۔ اچھا سو مریض کو آپشنز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف ایک آپشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا علاج میں آ جاؤ، اور وہ بھی اس باڈی لینگویج سے نہیں دینے کی ضرورت ہوتی کہ تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر، علاج میں آ جا۔ آپ بتائیں اگر کوئی بیمار شخص علاج میں آتا ہے تو یہ کس کے اوپر احسان ہے؟ اس بیمار پہ احسان ہے نا، فیملی پہ تو احسان نہیں ہے۔ مگر نشے کی بیماری میں جو مریض ہے، کیونکہ وہ ڈینائل میں ہوتا ہے، تو وہ ایسی باڈی لینگویج دے رہا ہوتا ہے کہ جو ہے میں یہ علاج کرا رہا ہوں تو میں آپ سب پہ احسان کر رہا ہوں، اور نہ صرف آپ سب پہ، میں وزیر اعظم عمران خان پہ بھی احسان کر رہا ہوں کیونکہ میں علاج کرا رہا ہوں۔ تو کتابیں یہ کہتی ہے کہ مریض کو یہ کہنا چاہیے کہ یا تو علاج میں چلیں یا پھر یہ ایک سہولت ختم۔ مریض کے اوپر علاج کے لیے کنڈیشن ڈال دینی چاہیے کہ اگر جیسے کتابیں نو مورلٹی کوئی بڑی اعلیٰ کتاب ہے جو فیملیز کی ہیلپ کے لیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مریض کو وائف یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ یا تو علاج میں چلے جائیں ورنہ پھر میں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو اٹ کین بی ہیلپ فل، نہ کہ اس کو یہ کہنا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں یا ورنہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اب وہ بیچارہ کیسے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کو ٹھیک ہونے کا نہیں کہنا چاہیے، اس کو علاج کروانے کا کہنا چاہیے۔ یا گھر والے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے ورنہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تو ہم کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ ہم تمہیں آگ کر دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے ورنہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تو کبھی بھی مریض کو ٹھیک ہونا نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے علاج کرواؤ۔ علاج کرواؤ مطلب کیا؟ علاج میں آ جاؤ، اور آ گئے ہو تو علاج میں رہو، کیونکہ یہ ایک لاسٹ سیکشن میں ہم نے جانا تھا کہ یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے، تو مریض کو لائف لانگ علاج میں رہنا پڑے گا۔ اچھا علاج میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لائف لانگ اسٹاکٹ کلینک میں رہے گا، مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس بیماری کے ٹریٹمنٹ نے کچھ پروٹوکولز دیے ہیں
وہ ان پروٹوکولز کو تا حیات فالو کرتا رہے گا, not for 1 month, not for 6 months, not for 1 year, but generally میں نے دیکھا ہے کہ کچھ سال 1.5 سال میں مریض خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے لیے اور وہ ہیبیچول ہوتا ہے. پھر کسی کو اس کا کان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی یہ کر لو یہ کر لو, سال 1.5 سال اس کو ریمائنڈر دینے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کا کان پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور تقریباً کو 1.5 سال میں مریض اس قابل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے خود سے یہ کرنا چاہیے. بٹ اگین آپشن نہیں, علاج بس کہنا چاہیے کہ علاج میں یہ. اور کوئی سوال اگر کرنا چاہیں؟ اس کے لیے جھوٹ بولنا یا بہانے بنانا, ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ تو ناممکن سی بات ہے. اچھا ناممکن کچھ بھی نہیں ہے, یہ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ ہمیں تب ناممکن لگتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی خرابی ہے اور یہ کوئی بدنامی ہے, یہ کوئی داغ ہے جو کہ ہمارے گھر پہ ہماری فیملی پہ لگ رہا ہے, اور تب ہمیں اپنے اور اپنے اس پیارے سے زیادہ فکر مندی دوسروں کی ہوتی ہے. ہمیں دوسروں کی فکر مندی ہوتی ہے اپنے اور اپنے اس پیارے سے. سائنس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب آپ مریض کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا مریض کے لیے بہانے بناتے ہیں تو اس سے مریض کی جو بیماری ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, مریض کو کوئی نہیں فائدہ ہوتا. اور کہیں نہ کہیں اس کو اندر یہ ایک میسج جاتا ہے, کوئی ہے جو مجھے پروٹیکٹ رکھے گا, کوئی ہے جو میری عزت بنائے رکھے گا, کوئی ہے جو مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا. تو جب تک مریض کوئی شرمندہ نہیں, پوری فیملی کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے ہمیں اچھا وہ اس وقت پوری فیملی کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے جب فیملی کو یہ لگتا ہے کہ اٹس آور فالٹ. اس میں ایک پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ ہے رحیم صاحب اس معاشرے کے اندر, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مریض کے بیمار ہونے کو اپنی غلطی یا کوتاہی سمجھنا. یعنی یہ پوائنٹ ہے جب تک آپ یہ کہیں سر کیا ماں باپ کی کوتاہی کی وجہ سے اس وجہ سے پیشنٹ کو یہ کام کرتا ہے. اچھا نہیں, یہ سائنس اس کو فیکٹ نہیں مان رہی, آپ کہہ رہے ہیں ایک الگ بات ہے, بٹ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ریسرچ پروو کر رہی ہیں, جو چیزیں سائنٹیفکلی لکھی ہوئی ہیں, جو چیزیں ایکسپیریمنٹ ہو چکی ہیں, اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھیں ہم نے 3 پوائنٹ کو چھیڑ لیا. اب ہم ان تینوں کو ایک ایک کر کے کرتے ہیں, جس میں جو ہے ایک جہاں سے بات شروع ہوئی کہ یہ ناممکن ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا, نہ بولنا اور بہانے نہ بنانا. اچھا وہ جھوٹ اور بہانے, جھوٹ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم جھوٹ بولیں گے, اس کی عزت بنائے رکھیں گے تو یہ ٹھیک رہے گا. بعض دفعہ تو علاج میں بھی آ جاتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں, وہ تو وہی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے 90%. یہ بات یہاں آنے سے پہلے ہوتی ہے, جب یہاں انڈر ڈائریکشن کی اور یہاں ہم لوگ آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر نہیں جھوٹ بولتے. ہم مریض سے اب ڈرتے نہیں. ہاں ابھی ہمیں پاور ہے, یہ ہم ڈرتے ہیں لیکن پوری فیملی پورا خاندان 100 افراد ہیں, پہلے تو اس سے لوگ ہیں. پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, کتنا چھپائیں گے, کتنا جھوٹ بولیں گے یا بہانا بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے, بتا دیں گے کہ یہ نشہ کر رہا ہے, اس کا علاج کر رہا ہے. ہاں یہ کہ آپ کتنا کو بتائیں گے. اس لیے پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مریض کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, دبئی گیا ہے جو وہ اپنے ماموں کے گھر گیا ہے. اچھا کچھ فیملیز یہ بھی کہتی ہے کہ وہ تبلیغ پہ گیا ہے اور 3 مہینے کا چیلا کاٹنے گیا ہے اور 3 مہینے بعد آئے گا. اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک ہونے میں مدد نہیں دیتے. اس سے مریض کو یہ میسج نہیں جاتا کہ میں بیمار ہوں اور اس میں اگر میری کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اس کو کریکشن بھی میں نے ہی کرنا ہے. جھوٹ بولنا اور بہانے بنانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس مت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کوئی غلطی کوتاہی ہے, ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے, بٹ ایسا حقیقت میں نہیں ہے. اسی چیز کو بچنے کے لیے نا وہ بہانا بنایا جاتا ہے. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دوسرے یہ کہیں گے کہ آپ کو بتائیں اگر اور میں فیملیز کو یہ کہتا ہوں, جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اور میں فیملیز کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی غلطی کوتاہی ہے, مثال کے طور پر آپ کی غلطی کوتاہی ہے فار ایگزامپل, یا آپ کا گناہ ہے, تو پھر سارے باقی بچے کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی بھی تو پرورش آپ نے ہی کی ہے نا. ممکن ہے ان کی گائیڈنس صحیح ہو رہی ہو, ان کی تکلیف صحیح ہو رہی نہیں ہو.
ان کی پرورش بھی تو آپ نے ہی کی ہے نمبر 1. کوئی اور تو نہیں کر کے گیا نا ان کی پرورش. اور جتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں باقی سارے بچے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں, بڑے کامیاب ہوتے ہیں, یعنی ان کے اندر کوئی ایسا اتنا مسئلے مسائل نہیں ہوتے, وہ اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داریاں صحیح نمٹا رہے ہوتے ہیں. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہماری غلطی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہے, اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے وہ بہانے بناتے ہیں اور اسی لیے وہ ڈرتے ہیں. مگر جب وہ یہاں آتے ہیں اور ہم ان کی ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن جیسے آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں شروع کرتے ہیں, تو پھر ان کا ڈرنا, ان کا جھوٹ بولنا, ان کا بہانے بنانا کم ہونے لگ جاتا ہے. اور سائنس یہ ویریفائی کر رہی ہے, دیگر پیشنٹس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد سائنس یہ ویریفائی کر رہی ہے کہ جب آپ مریض کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جو ہوتا ہے اگر کوئی پوچھتا ہے, اعلان آپ نہیں کرتے, مگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ کدھر ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تھوڑا مسئلے میں تھا, ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں. آپ کو یہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے یعنی کہ آپ سارا ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ بتائیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تھوڑا سگریٹ وغیرہ کے چکروں میں پڑ گیا تھا. اور تو پھر جہاں جہاں وہ پوچھتے جائیں وہاں وہاں بتاتے جائیں. ہاں, تو جہاں جہاں وہ پوچھتے جائیں وہاں وہاں بتاتے جائیں, کیونکہ کتابیں یہ کہتی ہے, کتابیں یہ کہتی ہے کہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بتانے کا فائدہ ہے. ہاں, مزہ لیتے ہیں لوگ. تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بتانے کا فائدہ ہے. اور بتانے کے بعد ایک ہی دفعہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور چھپانے میں روز کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. جب آپ چھپاتے رہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, جب آپ چھپاتے ہیں, آپ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور آپ برا محسوس کرتے ہیں, اور آپ کو اپنے آپ اوپر بھی گلٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ خرابی یہ کر رہا ہے, اور جھوٹ جو ہے میں بول رہا ہوں, آخر میں اپنی خراب کر رہا ہوں. سو اس لیے ہاں, اسی لیے لیکن ان ریئلٹی ہوتا بھی ایسا ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور کسی کو پتا ہے کہ اس پرابلم کے بارے میں, لیکن لوگوں کو پرابلم کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لیتے رہیں, آپ سے پوچھتے رہیں, اور کہیں نہ کہیں تو آپ کو بات نکالیں کے بارے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے, ایسا ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں پتا, بٹ ہمارے آس پاس رہنے والوں کو اور ہمارے جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں انہیں یہ بات پتا ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں یہ مسئلہ موجود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں سیویرٹی لیول کا نہ پتا ہو, لیکن اتنا ضرور پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. جی, اور کوئی سوال کسی کی بات ہے؟ اچھا, ایسا بہت کم ہوتا ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہن بھائی, اسپیشلی بہن بھائیوں کو بتانے کا فائدہ ہوتا ہے, وہ ہیلپنگ ہینڈ آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہماری کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم مدد کر دیتے ہیں. بٹ ایک چیز ہے جو اس جگہ اس پیپر میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں سے نصیحت لینا یا ان کی بات پر کان دھرنا جو اس بیماری کے ماہر نہیں ہیں. سو بعض دفعہ فیملی یہ غلطی کرتی ہے کہ وہ اگر کوئی بہن بھائی یا کوئی دوست یا کوئی ریلیٹیو بتاتا ہے کوئی کہ جی یہ کر دیں, ایسے کر دیں, اچھا یہ تو بالکل بھی نہ کرنا, اور وہ ان کی باتوں کو, ان کی نصیحتوں کو فالو کرتے ہیں, تو اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس سے مسئلہ اور زیادہ بڑھتا ہے. کیونکہ فیملی جب بھی کسی ایسے شخص کی بات یا نصیحت کو فالو کرتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس نہیں ہیں, جن کا تجربہ نہیں ہے, تو اس سے بیماری پروگریس کرتی ہے, اس سے بیماری بڑھتی ہے. اسی لیے اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہمیں علاج کے لیے ایسے لوگوں یا ایسے رشتہ داروں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرنے, ان کی نصیحتوں کو فالو نہیں کرنا جن کا اس بیماری سے ریلیٹڈ تجربہ نہیں ہے. اگر تو ان کا تجربہ ہے یا ان کی کوالیفیکیشن ہے یا انہوں نے اس بیماری کے بارے میں پڑھا ہے, وہ اس بیماری کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, تو اٹ کین بی ہیلپ فل. بٹ اگر ایسا کچھ نہیں ہے, انہوں نے کسی ایک کو دیکھا تھا, اس کے ساتھ کچھ کیا, ان کے کسی دوست نے ایسا کیا یا اس کے ساتھ ہوا, تو وہ کوئی ہیلپ فل نہیں ہوتا. کیونکہ ایوری کیس جو ہوتا ہے, ہر کیس مختلف ہوتا ہے, ہر کیس کے لیے اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے. آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں سر, میں نے کہا a bad workman spoils with his tools. نہیں بنتی پتہ ہے
ہاں بالکل بالکل نہیں مطلب رہ جانا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اپنا موبائل، اپنا کمپیوٹر، اپنا ٹی وی، اپنے گھر کی اور ایسی مشینریز ایسے لوگوں سے نہیں ٹھیک کروانا چاہتے جو کہ ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم ہمیشہ آیا کہ وہ ساری چیزیں ہم دوبارہ نہیں لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہم کوئی تجربہ نہیں کروانا چاہتے. ہم بلکہ کہتے ہیں کہ جی بیسٹ جو ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جائیں گے، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہے اس کے پاس جائیں گے، اس کے شاگرد کے پاس بھی نہیں جائیں گے. بٹ جب نشے کی بیماری کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، انہوں نے علاج بھی کرایا تو کچھ نہیں ہوا تو ہم بھی علاج نہیں کراتے. اب پتہ نہیں ان کا علاج ہوا تھا، کیسا ہوا تھا، علاج ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یا علاج ہوا تھا کہ وہ کہیں بند ہوا تھا. کیونکہ موسٹلی جو کراچی میں زیادہ تر ریہیب سینٹرز ہیں وہاں میڈیسن بند ہوتا ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ ہوا یا کچھ جگہوں پہ صرف ڈیٹاکسیفیکیشن ہی ہوتا ہے اور علاج ہی نہیں ہوتا. جیسے میرے پاس 2 دن پہلے صاحب کی بڑی دور سے کال آئی سائیوال سے، اور وہ میجر صاحب تھے، ان کے صاحبزادے آئس میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے بچے کے 2 علاج کرا چکا ہوں اور یہ تو 2 دفعہ ریلیکس ہو گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ کائنڈلی آپ مجھے تھوڑا سا علاج کے بارے میں بتائیں کہ جی کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے CMS میں اپنا تعلق استعمال کر کے اس کو ایک دفعہ 15 دن کے لیے بند کرایا اور پھر دوسری دفعہ بھی 10 دن کے لیے بند کرایا، اور جو ہے مگر یہ آیا اور 4 دن ٹھیک رہا. تو پھر میں نے ان کو ان ڈیپتھ سمجھایا کہ نہ تو 15 دن کا کوئی علاج ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو NIDA جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز USA، اس کے اکارڈنگلی نہ تو وہ 15 دن کا علاج ہوتا ہے نہ وہ 10 دن کا علاج ہوتا ہے. میں نے ان کو پھر کہا کہ آپ ایسا کریں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ایک ریسرچ پیپر ہے، آپ سب یہ اگر پڑھنا چاہیں، پرنسپل فار ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ، اس ریسرچ پیپر کا جو ہے نام ہے، ہیڈنگ ہے پرنسپل فار ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ. میں نے کہا کائنڈلی وہ پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نشے کی بیماری کے علاج کے رہنما اصول کیا ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے دن ہونے چاہیے، اور ان دنوں میں فیملی نے کیا کرنا ہے، فیملی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مریض کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اور میں نے کہا کہ وہ انہوں نے ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے، وہ کل لاکھوں پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد پبلش کیا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. تو میں نے کہا یہ علاج نہیں ہے. سو اسی طرح کی کوئی تجربات کسی کے سامنے کہ میرے بھائی کے بیٹے کا یا دوست کا یا اپنا ایک دور کا رشتے دار تھا اور انہوں نے اس کی شادی کر دی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو ان کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا، یا وہ انہوں نے اس کی صحیح مہندی لگائی وہ ٹھیک ہو گیا، ایسے کرو اس کی دونوں مہندی لگا دو. تو وہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں وہ غلط باتیں ہوتی ہیں، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا. چینج کر دو، ایریا چینج کر دو، سعودی عرب بھیج دو یا مغرب کروا دو، یہ ساری وہی والی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یعنی آپ مشورہ ان لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں جن کو اس بیماری کی نالج نہیں ہوتی. تو جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سیشنس میں آئیں، آپ فیملیز سے ملیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس مل سکے. اور جب بھی پہلا سیشن ہوتا ہے ہمارا یا دوسرا سیشن ہوتا ہے تو نارملی یہی چیزیں آتی ہوتی ہیں کہ فیملی کہتی ہے کہ میرے فلاں دوست تھے، اس نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ ایریا چینج کروایا تو فوراً وہ ٹھیک بھی ہو گیا، اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھی گھر چینج کر دوں کہیں اور شفٹ ہو جاؤں تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. تو دیکھیں ہم لوگ جو ہے کبھی بھی یہ بات بول بھی نہیں ہوتے کہ آپ ایریا چینج کروائیں، آپ گھر چینج کروائیں یا آپ جو ہے اس کی وہ لوکیشن چینج کروائیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو وہی لوکیشن وہی ایریا اور وہی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے بالکل ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ ساری اصل میں مشورے جو ان لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، علاج کے بارے میں یا بیماری کے بارے میں. جی بہت سارے ادارے، بہت سارے کلینک، بہت سارے آفیسرس جہاں بھی جائیں اپنی تعریف کرتے ہیں کہ دوستوں کو یہ کہتے ہیں ان سے بہتر ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ ایک اور یعنی کہ ریسرچ پیپر ہے ہاؤ ٹو فائنڈ اے گڈ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ کسی ایک ریہیب میں جاتے ہیں اور اس پہلے ریہیب کو چوز کر لیتے ہیں. یعنی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا، نشے کی بیماری ہوئی اور آپ کسی ریہیب میں گئے اور جس پہلے ریہیب میں گئے آپ نے وہی چوز کر لیا. اسی لیے وہ پیپر یہ کہتا ہے کہ آپ کم از کم 3 4 5 جگہوں پر جائیں اور پھر آپ کو اللہ نے عقل و دانش دی ہے.
پھر آپ کو اللہ نے عقل و دانش دی ہے، پھر جو آپ کی عقل کہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو چوز کر لیں، جو آپ کی عقل کہے، جو سائنس سے کنیکٹ ہو رہا ہو۔ اور آج کے دور میں کسی بھی پروڈکٹ کو ایسیس کرنا از ویری ایزی، گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو آج کے دور میں کسی بھی پروڈکٹ کے آفس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کا فیس بک پیج، آپ ان کی یوٹیوب پیج، آپ ان کے ریویوز وغیرہ دیکھ کے بڑے آسانی سے ایسیس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دو تین چار آپ نے شارٹ لسٹ کی ہو کہ جی میں نے کر لیے، دیکھ لیا، اب یہ 2 3 4 میں نے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، تو اب میں ان کو وزٹ کرتا ہوں، اور پھر آپ ان کو وزٹ کر لیں۔ آپ میں سے اگر کسی کا تجربہ رہا ہو بائک خریدنے کا، لازمی رہا ہوگا موبائل خریدنے کا، یعنی یہ بیسک سی چیزیں ہیں، بائک، موبائل، یہ تو چلے چھوڑے، کپڑے کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلی شاپ سے خواتین بتائیں، پہلی شاپ سے خرید لیتے ہیں؟ نہیں نا، وہ کپڑے تو 1 سال 2 سال میکسیمم پہننے ہیں، پسند آ جانے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اور دیکھتے ہیں، دوسری تیسری، اور جب سے مالز کھلے ہیں تو مال میں جتنی بھی آؤٹ لیٹس ہیں ان سب کو وزٹ کرنا فرض ہے، یعنی پہلی آؤٹ لیٹ ہم نے 3 4 وزٹ کیے، تقریباً زیادہ تر لوگ وزٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ میرے پاس کوئی ڈائریکٹلی آتا ہے تو میں تو اس کو مشورہ دیتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ 2 3 4 اور جگہوں پہ جائیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، میں کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں، آپ 2 3 4 جگہوں پہ جائیں، وزٹ کریں، پھر آپ کو جو بہتر لگتا ہے علاج کروائیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ علاج کروائیں چاہے جہاں کہیں سے بھی کروائیں۔ ہماری کمرشل ہی یہ ہے، ہماری ایک جو کمرشل ہے آپ نے کبھی اگر سنی ہو وہ کہ اگر آپ کا پیارا نشیلی بیماری کا شکار ہے تو مدد حاصل کیجیے، چاہے جہاں سے بھی حاصل کیجیے۔ ہم اپنی اس کمرشل تک میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم سے ہی مدد حاصل کریں، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ نشے کی بیماری میں مریض کا علاج ہونا چاہیے، اس کے بیمار رہنے سے بہتر ہے علاج ہو، چاہے جہاں سے بھی ہو، مگر پھر علاج جتنا کوالٹی کا ہوگا اتنے سکسیس کے ریشو بڑھ جائیں گے، جتنا کوالٹی ٹریٹمنٹ ہوگا اتنے سکسیس کے ریشو بڑھ جائیں گے۔ سو یہ ہے جی، اور کوئی سوال؟ جو بھی ہوتے ہیں تو سارے اوتھینٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، جو دیکھیں لوگ کے ہوتا ہے اپنے سب تعریف جو اوتھینٹک ہوں گے نا وہ صرف فیس بک پہ نہیں ہوں گے، جو اوتھینٹک ہوں گے نا وہ صرف فیس بک پہ نہیں ہوں گے، وہ گوگل پہ بھی ہوں گے، نمبر 1 وہ لائسنس بھی ہوں گے۔ تو جب آپ کو تینوں جگہ ملیں گے اور آپ لائسنس نظر آئیں گے اور پھر آپ وہاں جائیں گے تو آپ ٹکٹ چوز کر لیں گے، مگر جو اوتھینٹک ہوں گے وہ صرف فیس بک پہ نہیں ہوں گے، ان کی ضرور ویب سائٹ، آج کے دور میں جو بھی اوتھینٹک آرگنائزیشن ہوگی اس کی ویب سائٹ ہوگی، جو اوتھینٹک آرگنائزیشن نہیں ہوگی اس کی ویب سائٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ویب سائٹ جو کچھ دے دیتا ہے یہ ٹرانزٹ کی بھی تو ہوتی ہے کہ صحیح ہوں گے کیا ویب سائٹ پہ جو ہوگا وہ فرانسک ہوگا، وہ فرانسک تو نہیں ہوتا، وہ فرانسک آپ نے اپنی آنکھوں سے کرنا ہوتا ہے، اور اس کو میچ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ لاجیکل ہے، کیا یہ سائنٹیفک ہے، یہ کر سکتا ہے، جیسے کہ خواتین کپڑے خریدتے ہوئے کر لیتی ہیں فرانسک کہ یہ جینون ہے کپڑا یا نہیں ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے ہم نے اس عقل سے کرنا ہوتا ہے، ہم سب کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، پھر ہم اپنی عقل سمجھ بوجھ کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علاج ہونا چاہیے، چاہے جہاں سے بھی مرضی ہو، علاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مریض کا نشے میں رہنے سے بہتر ہے علاج ہو، وہ بہتر ہے، چاہے کسی بھی کیٹیگری کا علاج ہے، چاہے وہ آج سے 100 سال پرانا والا علاج ہے کہ جب علاج صرف ایک سوئمنگ پول ہوتا تھا، نہ کوئی دوائی ہوتی تھی، نہ کوئی سائیکو تھراپی ہوتی تھی، صرف ایک سوئمنگ پول ہوتا تھا اور اس کے گرد کمرے ہوتے تھے، اور جس مریض کو وڈرال شروع ہوتا تھا اور اس پول میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا تو اسٹاف کی ذمہ داری یہی تھی کہ مریض کو اٹھایا اور اس پانی میں پھینک دیا، یہاں سے علاج شروع ہوا، چاہے وہی علاج کیوں نہ ہو، نشہ کرنے سے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ نشہ کرنا جتنا ولنریبل ہے، نشہ کرنا جتنا جو ہے خراب ہے، علاج
से कुछ ना कुछ फायदा होता है। पेशेंट नशा करते हैं वो भी तो अपनी अकल से ही करते हैं कि हमारे लिए अच्छा है बुरा है। नहीं, वो अकल से नहीं करते अकल तो हैं। उसी साइंस की ये होती है। बताती है, साइंस ये, अच्छा मैं इसको क्लैरिफाई करूं, साइंस ये बताती है कि ये जो अकल है ना, इसको आने में टाइम लगता है। अब मैं वो टाइम आपको बताऊंगा। जैसे हाँ, अच्छा, जैसे आप सबको आइडिया होगा कि एक जिस्मानी बलोगत होती है, सबको पता है उसका, कि जिस्मानी तौर पर हम बालिग होते हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल, मैक्सिमम 15 साल की उम्र में, यानी 12 से 15 साल की उम्र में हम जिस्मानी तौर पर बालिग होते हैं। हम समझते हैं जिस्मानी बलोगत को ही अक्ली बलोगत, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। जो अक्ली बलोगत है वो 25 की एज में होती है, जब कोई 25 को पहुंचता है तो होती है। और एक और चीज समझ लें, तब होती है जब इस इन बिटवीन को ड्रग नहीं आई। अगर इस इन बिटवीन किसी ने ड्रग शुरू कर दी है तो उसकी जो अक्ली बलोगत है वही रुक जाएगी। इसीलिए आप सबका तजर्बा है, आपने देखा होगा कि एक एडिक्ट अमूमन 35 साल की उम्र में हो, 30 साल की उम्र में, और हरकतें और बातें ऐसी करता है जैसे एक बच्चा बातें कर रहा है, 18 साल का, 16 साल का, 14 साल का, 20 साल का, और आप कहते हैं बाद वक्त सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसको क्यों नहीं समझ आ रही, ये इतना बड़ा हो गया है, क्यों नहीं बड़ा हो, ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर बड़ा हो गया, ज़हनी तौर पर बड़ा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जब ही कोई ड्रग स्टार्ट करता है उसकी मेंटल एज वहीं रुक जाती है, उसकी मेंटल एज आगे नहीं बढ़ती। तो अगर किसी ने 18 साल की उम्र में शुरू कर दी तो वो तो अकली बालिग हो ही नहीं सका, वो रुक गया वहीं, उसकी तो अकल आई ही नहीं। और दूसरा, अगर किसी ने 25 साल के बाद ही नशा किया, ऐसा भी तो होता है कि वो 30 साल के बाद नशा करता है, तो उसका नशा एक पीयर प्रेशर की वजह से चूज हुआ, चॉइस हुई, मगर क्योंकि वो बीमार हो गया, और जब वो बीमार हो जाता है तो साइंस ये बताती है कि उसका अकल का जो कनेक्शन है ब्रेन से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए साइंस ये कहती है कि नशे के मरीज के इलाज का फैसला बाहर से आता है, अंदर से नहीं आता। हमेशा नशे के मरीज के इलाज का फैसला मरीज के अंदर से नहीं आता, बाहर से आता है। फैमिली मरीज को फोर्स करती है, फैमिली मरीज से बात करती है, फैमिली उसको मोटिवेट करती है, और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर टीम उसके घर जाती है और उसको ले आती है, और फिर जब वो इलाज में आ जाता है, ड्रग से डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाती है, मरीज को थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है। सो अक्ल बूझ समझ से हमें फैसला करना होता है। जी, और कोई सवाल? शादी में ये आया है 15 साल से नशा शुरू कर दिया, इसके दरमियान उसे डेवलपमेंट होती रहती है, इंटर करता है, मैट्रिक करता है, बीए करता है, बीएससी करता है, जॉब में जाता है, जॉब में आला परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद फिर देख बहुत ज़्यादा खराब होकर आता है। ये कैसे डेवलप? हाँ, इन सब चीज़ों का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। इल्म हासिल करना, कामकाज करना, कारोबार करना, इनका ताल्लुक जहानत से है। वो जहानत की बुनियाद पर ये कर रहा होता है। और मैंने देखा है, आपने शायद देखा हो कि नशे का मरीज नहीं बहुत होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अकल खत्म हो जाती है। अकल का ताल्लुक समझ से है, अकल का ताल्लुक समझ से है, जहानत से नहीं है। ये जो तालीम हासिल करता है या कोई टास्क पूरे करता है या काम पे जा रहा है, ये वो अकल से नहीं जहानत से करता है। जहानत और अकल दोनों अलग चीज़ें हैं। जो जहानत है किसी के पास और अकल नहीं है, तो वो आपको कोई समझदार बंदा नहीं लगेगा, उसकी चॉइसेस कोई आपको समझदारों वाली, दानिशमंदों वाली नहीं लगेगी। मगर अगर कोई ज़हीन है और साथ में अक्लमंद भी है, यानी समझदार भी है, तो फिर आपको उसकी चॉइसेस समझदारों वाली लगेगी। फिर आपको उसकी चॉइसेस ऐसे जैसे शातिर चोर, ऐसे जैसे शातिर चोर, शातिर चोर, हाँ वो ज़हीन होता है, अक्लमंद नहीं होता। एक दिन फिर वो कहते हैं ना मजदूर का चूल्हा नहीं बुझता, चोर का बुझ जाता है, क्योंकि वो अक्लमंद नहीं होता ना, वो शातिर होता है। या इसको ऐसे भी कहेंगे, एक होती है चालाकी और
ایک ہوتی ہے سمجھداری، عیاری اور چلاکی تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی چلاکی اور ایک ہوتی سمجھداری. تو مریض بیسیکلی چلاکیاں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ چلاکیاں کرنے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھداریاں نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ سمجھداریاں کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی اگر وہ 25 ایئرس سے پہلے ڈرگس لینا شروع کر دیتا ہے تو عقل کا پروسیس، مینٹل گروتھ کا پروسیس وہی فل اسٹاپ کر جاتا ہے. اور اگر وہ اس کے بعد کرتا ہے تو کیونکہ ایسے ڈسکنیکٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے. جی اور کوئی سوال یا میں پھر جب کوئی نشہ، جیسے ہی کوئی نشہ چھوڑتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے 18 سال کی عمر میں ڈرگ لینا شروع کی اور پھر وہ 25 سال تک کرتا رہا، پھر اس کا علاج ہوا، اس نے نشہ چھوڑ دیا، تو پھر بڑی سپیڈ میں ایک وقت آتا ہے کہ بڑی سپیڈ میں اس کی جو عقل اور یعنی اس کی جو مینٹل ایج اور فزیکل ایج ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی فزیکل ایج کم ہوتی ہے اور مینٹل ایج زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فزیکل ایج کم ہوتی ہے مگر مینٹل ایج زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہوئے بڑی سمجھداری کی باتیں کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مینٹل ایج بڑھتی ہے اپنے سے زیادہ عمر کے لوگوں میں رہنے سے. جو لوگ اپنے سے زیادہ عمر کے لوگوں میں رہتے ہیں، جیسے کچھ بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، اور گرینڈ پیرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو اپنے پوتے کو بھی لے گئے ساتھ، اور وہ سارا دن جب ان بڑے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں بڑی عقل و دانش کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہی عقل و دانش ان کی گرو کر جاتی ہے. سو اب مینٹل ایج آپ کی فزیکل ایج سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے سے زیادہ سمجھدار لوگوں میں رہتے ہیں، ان کی کمپنی میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو آپ بہت جلدی بھی بہت عقل مند ہو جاتے ہیں. سو اور کوئی سوال یا میں یہ کروں کمپلیٹ؟ اچھا ایک آخری پوائنٹ ہے، اس سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ یقین ہونا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بھی ایک غلطی ہے، ایک ایرر ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پانی منگوائیے گا بوٹل. اگر آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ غلطی ہے، کیونکہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. فیملی کا 50% رول ہے مریض کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں. اگر فیملی ڈٹ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ یہ فیملی کے سب سے پہلے بلیف سسٹم کو ٹھیک ہونے سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اینے ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں ہونا، اینے بس سانو خجل خوار کرنا ہے تو ٹھیک نہیں ہونا، تو پھر آپ بتائیں کیا ہوگا؟ پیسے ہی برباد کروانے ہیں ہمارے پیسے برباد کروانے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو آپ ہماری باتوں پر کان نہیں دھریں گے. ہم آپ کو کہیں گے گوگل کریں، ہم آپ کو کہیں گے کتاب پڑھیں، ہم آپ کو کہیں گے ہمارے سیشن جوائن کریں، مگر آپ کہیں گے ایسے ٹھیک ہی کوئی نہیں ہونا. پھر کیوں؟ سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا بلیو ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہوگا، اس میں بہتری آئے گی. کیونکہ تحقیق یہ بتا رہی ہے، سائنس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو فیملیز پراپر یہ بلیو رکھتے ہیں تو پھر ان کے زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں. مگر ٹھیک کیوں ہوتے ہیں؟ اسی میں ایک اور پوائنٹ ہے، علاج میں شامل نہ ہونا. کیونکہ جب آپ کا بلیو نہیں ہوتا تو پھر آپ علاج میں بھی شامل نہیں ہوتے. سو علاج میں شامل نہ ہونا، گھر بیٹھے رہنا، ہم بلائیں تو پھر آنا نہ، ایسا سمجھنا کہ یہ سارا کچھ ہم نے ہی کرنا ہے اور ہم کر لیں گے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے. کیونکہ فیملی کا 50% سے بھی زیادہ رول ہے. تو جب فیملی علاج میں شامل ہوتی ہے، علاج میں آتی ہے، تو وہ علاج میں مدد پرووائڈ کرتی ہے. اور کچھ فیملیز کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جب ہم نہیں بھی بلاتے تو وہ پھر بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسے ہی کچھ سوال و جواب کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلیے اچھی بات ہے. یا جو ہے ہم
اگر کوئی فری ہے تو ہمیں کوئی سیشن دے دیں. تو ایسی کال کر کے سوال کر لیتے ہیں. وہ ہماری ویڈیوز کو اتنا یعنی کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے سوال آ جاتا ہے کہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں فلاں ماہر یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ ہمیں اس کا مطلب تو سمجھائیں گے یہ کیا ہے. سو علاج میں شامل نہ ہونا بھی ایک غلطی ہے اور وہ بھی اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بٹ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے علاج میں شامل ہونا ضروری ہے. مریض کو اس کے حال پر چھوڑ دینا. بعض ایٹ ٹائم والدین بیچارے تھک ہار کے ایسا بھی کرتے ہیں چھوڑو اس کو, بٹ وہ دل سے نہیں چھوڑ سکتے. وہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو اس کو, ایک دن خود ہی عقل آ جائے گی. مریض کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے, نہ ہی اس کے لیے نہ ہی آپ کے لیے, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آپ کا پیارا ہے, وہ آپ کا بیٹا ہے, بھائی ہے, شوہر ہے یا جو بھی ہے, اور اس کی کامیابی کے ساتھ آپ کی کامیابی کنیکٹڈ ہے, اس کی ناکامی کے ساتھ آپ کی ناکامی کنیکٹڈ ہے. اسی لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینے سے نہ تو آپ کو سکون آئے گا نہ ہی چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. کم از کم دل میں یہ تو نہ رہے کہ ہم نے کیا نہیں. اور پھر جب آپ کوشش کرتے ہیں, جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں محنت اور کوشش کا اچھا نتیجہ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ہم انسانوں کا وعدہ نہیں. ٹھیک ہے. سو اس مریض کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا بھی ایک غلطی ہے, اس کو حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک یہ بھی غلطی ہے, مریض کو بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچانے کی کوشش کرنا. عموماً فیملیز جو بیماری کی وجہ سے خطرات پیدا ہوتے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ نہیں کرنی چاہیے. مریض تک اس کی بیماری کے جو خطرات ہیں وہ پہنچنے دینے چاہیے, کیونکہ اس سے علاج میں فائدہ ہوتا ہے. اس سے علاج میں اگر مریض آتا ہے تو اس کے اندر ریئلائزیشن ہوتی ہے. جب آپ اس تک خطرات پہنچنے نہیں دیتے, اس کو پروٹیکٹ کیے رکھتے ہیں اور وہ خطرات, وہ تپش, وہ آنچ اپنے اوپر لیتے ہیں, تو اس سے اس کے اندر ڈینائل رہتا ہے اور ریئلائزیشن اس کے اندر آ نہیں پا رہی ہوتی. اس ٹائپ کے خطرات جیسے کہ وہ کسی سے قرض لے لیتا ہے اور پھر وہ جو جس سے قرض لیا ہے وہ آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ جی پیسے دے, انہوں نے لیے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لو. نہ کہ آپ اسے کہیں کہ جی آپ نے دیتے ہوئے مجھے بٹھایا تھا, میں ایڈنگ تھا, آپ میرے دروازے پہ کیوں آئے. اور وہ جو آیا ہے جس نے لیا ہے وہ جب آپ کو جہاں ملے آپ اسے لے لینا, یا ایکسیڈنٹ ہو جانا, یا موبائل توڑ دینا, یا کسی سے جھگڑا کر لینا اور پھر اس کو فوراً پروٹیکٹ کر لینا, یا پولیس تھانے چلے جانا تو پھر فوراً اس کی ضمانت کرا لینا, چھڑوا لینا. تو جو خطرات بیماری کی وجہ سے یا عموماً مائیں کرتی ہیں, دودھ کے گلاس اس کے پیچھے لے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں, ملک شیک بنا کے اس کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ نشے کر کے باڈی تباہ کر رہا ہے تو چلو کچھ تو جسم میں جائے. اس کچھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہیں کہ یہاں آ کے بھی نہیں آرام سے بیٹھتی ہیں, یہاں آ کے بھی وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کر آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں سے پلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے ہاتھ سے پی لے. وہ غلطی ہوتی ہے, اس سے مریض کے ذہن میں برا میسج آتا ہے کہ یہ ہے مجھے بچا لیں گے. جب تک اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ ہے مجھے بچا لیں گے تو اس سے اس کے ذہن پر منفی اثر پڑے گا, اچھا اثر نہیں پڑے گا. مریض کو یہ میسج آنا چاہیے کہ میں جو کروں گا بھگتوں گا, میں جو کروں گا بھگتوں گا, اور میں غلط کروں گا تو غلط بھگتوں گا. کیونکہ ہمیں ہماری غلطیاں نہیں سکھاتی, ہماری غلطیوں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں. جب ہمیں اپنی غلطیوں کے نتائج پہنچتے ہیں تو پھر ہم سیکھتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا. جب غلطی میں کرتا ہوں اور
اس غلطی کا نتیجہ کوئی اور اپنے اوپر لے لیتا ہے تو میں نہیں سیکھتا، وہ سیکھتا ہے، میں تو سیکھتا ہی نہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے جو عموماً فیملیز غلطی کرتے ہیں، علاج میں دیر کرنا اور انتظار کرتے رہنا کہ ایک دن یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ والی غلطی تو کافی ساری فیملیز کرتی ہیں کہ وہ علاج میں دیر کرتے رہتے ہیں، اور وہ دیر اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ مریض ان کے اوپر ڈیلینگ ٹیکٹک اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ڈیلینگ ٹیکٹک کیا ہوتے ہیں؟ بس اب میں ہو رہا ہوں کہ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دیں، آپ پھر دیکھیے گا میں آپ کو ٹھیک ہو کے نکال دوں گا، یا وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں چھوڑ ہی رہا ہوں، آپ 1 ہفتے بعد دیکھیے گا۔ تو مریض مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دیں، مجھے 4 دن کا ٹائم دے دیں، مجھے 2 دن کا ٹائم دے دیں، اور توقع کرتے ہیں کہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ علاج میں دیر نہیں ہونی چاہیے، جتنی زیادہ علاج میں دیر ہوتی ہے کیونکہ بیماری پروگریسو ہے، جتنی زیادہ دیر ہوتی ہے اتنی زیادہ بیماری بڑھتی ہے، اتنا لمبا یوٹرن ہوتا ہے۔ سو جتنا ٹائملی علاج شروع ہو سکتا ہو علاج کو شروع ہونا چاہیے۔ بلکہ میں کچھ کتابوں میں تو یہ بھی مجھے پڑھنے کو ملا کیونکہ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے، یہ جو ایڈکشن ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جو آج بڑی بری طرح سے پھیل رہا ہے۔ تو کتابوں میں تو یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ بچہ ہے اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے 6 مہینے کے بعد۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہر 6 مہینے بعد اس کا ٹیسٹ کریں، ویسے یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی کرنا چاہیے، بٹ یونیورسٹی انتظامیہ کا کوئی ایموشنل کنیکشن تو نہیں ہے، تو والدین کو کرنا چاہیے۔ اور جس بچے پہ جب شک ہو فوراً کو کسی لیب میں لے کر، ہسپتال میں لے کر پہنچ جانا چاہیے کہ ہمیں آپ کے اوپر شک ہے، اور بچہ ایگری نہ ہو تو اس کو ایگری کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی طرف سے سہولیات مل رہی ہوتی ہیں انہیں، تو ان کو بتانا چاہیے۔ جیسے دیکھیں آپ اپنے امپلائی کو ایگری کر سکتے ہیں نا، اپنے امپلائی کو ایگری کر سکتے ہیں تو بچے کو بھی ایگری کر سکتے ہیں۔ سو ایگری کر کے پہنچ جانا چاہیے، بٹ علاج میں دیر نہیں ہونی چاہیے، ٹائملی علاج شروع ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے جو کہ علاج کے بعد بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو لے کر اپنے گھر جائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کو مینیج کر سکے گا۔ تو بہت سے دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود کہتے ہیں کہ تم نے اپنی میڈیسن کا خیال خود رکھنا ہے یا تم نے اپنے پروڈکٹس کا خیال خود رکھنا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری آپ پیشنٹ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہم آپ کو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کر لی ہیں، کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ ابھی بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوا ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھا لے یا وہ اپنے علاج کی ذمہ داری خود ہی اٹھا لے۔ تو یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے فیملی میں جو ہے وہ پیشنٹ کا خیال رکھنا ہے، پیشنٹ کی میڈیکیشنس ہوتی ہے یا اس کا فالو اپ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا یہ ابھی ہم نے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں اور فردر بھی ایک دو چیزیں اس میں اور بھی ہیں، یہ ایڈکشن میں یعنی جب کوئی پیشنٹ ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے تب بھی یہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب یہاں سے پیشنٹ چلا جاتا ہے اس کے باوجود بھی یہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا یا پیشنٹ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ لیکن دیٹ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ سے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹرس کو مت بتائیے کہ میں نے جو کام کیا یا میں نے یہ بات آپ سے بولی تھی، تو آپ وہاں پر بھی پیشنٹ کو کور اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی خود آگے کہہ دیتی ہے کہ اس نے اس طرح کی بات ہم سے کہی تھی کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اسے مت بتائیے گا۔ تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو یہ میسج آتا ہے کہ یہ جو پوری ٹیم ہے وہ خود ایک پیج پر ہے ہی نہیں، تو پیشنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں، یا پھر آپ ہم کو بولتے ضرور ہیں لیکن ہمیں بولنے کے بعد آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس تک بات نہیں جانی چاہیے، تو یہ تھوڑا بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ڈسکس کی کہ یہاں سے علاج کے بعد بھی لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا علاقہ چینج کر لیں، کیونکہ فرینڈس وہی ہیں، ہم 30 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم 20 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو دوست اس کے پاس آئیں گے، تو دیکھیں علاقہ چینج کر لینا، گھر چینج کر لینا یہ کوئی بھی سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کو فالو کر لیں، اگر آپ ٹریٹمنٹ کو فالو کر لیں گے تو یقیناً جو ہے وہ آپ ریکوری کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ایک دو چیزیں اور بھی آتی ہیں کہ پیشنٹ کے سامنے آپ اس کی ڈیمانڈس کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی پیشنٹ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک اچھا موبائل فون دے دیں، آپ مجھے ایک
एक अच्छा लैपटॉप ला के दे दें, मेरी फला जगह एंगेजमेंट करवा दें। और माँ बाप जो है वो ये चाह रहे होते हैं कि किसी तरह से ये इसको छोड़ दें, इशू को छोड़ दें, और कहीं ना कहीं उसकी डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं। हालांकि हमारे पास भी जितनी भी फैमिलीज आती हैं, ये सारे काम करके ही आई होती हैं, और एक डिमांड आप पूरी करते हैं, दूसरी डिमांड आप पूरी करते हैं, तीसरी डिमांड आप पूरी करते हैं। फाइनली आपको ये बात समझ में आ जाती है कि वो कंडीशंस रख रहा है लेकिन सेम कंडीशन में रहता है, वो ठीक नहीं हो रहा होता। उसके अंदर ये मसले चलते रहते हैं कि वो अपने जो नशे हैं उसको कंटिन्यू बेसिस पे करता है, और उसके साथ साथ वो अपनी सारी डिमांड भी पूरी करवा रहा होता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, फर्ज करें कि एक आपके घर का मेंबर है जो कि ऑफिस जा रहा होता है, और पूरे मंथ वो ऑफिस जाते हैं, देन उसको एक सैलरी मिलती है, और उस सैलरी से जो है वो उसको डिवाइड भी करते हैं कि अभी को दे दें, ये वाइफ को दे दें, ये बच्चों के पैसे, ये स्कूल की फीस है, या फलां की फीस है। तो आप देखिए इतनी मेहनत करने के बाद वो हर मंथ सैलरी लेता है, और उसमें बहुत सारी डिवाइडेंस होती है। लेकिन नशे का मरीज एक ऐसा शख्स होता है कि उसे वो बैठा हुआ होता है, और सारे घर वालों की अटैचमेंट उससे मिल रही होती है। जो भाई या बाबा जो है वो पैसे अर्न कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज का भी आधा हिस्सा उस पर खर्च हो रहा होता है। सारे बहन भाई कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, और हमारी अर्निंग्स जाती है वो चली जाए, हमारी अटैचमेंट जाती है तो वो चली जाए, क्योंकि आप तो एक बच्चे पे ध्यान दे रहे होते हैं, आपका फोकस एक अच्छा हो गया, लेकिन आपके और जो बच्चे होते हैं वो भी अवॉइड हो रहे होते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए होता है, उन्हें भी तवज्जो चाहिए होती है, और वो फील भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं चले ठीक है इसे वो ठीक कर लें किसी तरह से। तो ये वो चीज़ें होती है जब एक नशे का मरीज ये सब चीज़ें देखता है कि मुझे बैठी एक से एक चीज़ें मिल रही है, एक से एक टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में मौजूद है, पैसों की मुझे किसी किस्म की कमी नहीं है, और जो मैं बोलता हूँ वो कुछ होता जाता है, तो आप खुद सोचें कि नशे का मरीज आगे क्यों नशे को छोड़ेगा। तो वो कभी भी नशे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि ये तो एक बहुत ईजी ऑप्शन है। मतलब अगर आपको भी ये ऑप्शन मिल जाए कि ऑफिस ना जाए, आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी डिमांड घर बैठे पूरी हो सकती है, तो कोई भी चाहेगा कि चलो ठीक है हम भी बैठ जाता है। तो यही मैसेज उसे भी जा रहा होता है, यानी इसे हम कहते हैं इनएबलिंग। और आपका ये जो बिहेवियर होता है, फैमिलीज में ये बिहेवियर पाया जाता है, क्योंकि फैमिली ये चाहती है कि प्यार से ठीक हो जाए, किसी तरह से तो ठीक हो जाए, और वो किसी तरह के चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें पूरी करते चले जाते हैं। और दूसरी पार्टी वो ये होती है कि जब आप प्यार से बनाते हैं और नहीं मान रहा होता, और फिर आप हार जाते हैं, फिर आप यहाँ पर आते हैं कि अब इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। अब आप उससे बहस करते हैं कि हमने तुम्हें ये भी दिया, हमने तुम्हें वो भी दिया, फिर भी तुम ठीक नहीं होते, अगर हम तुम्हारे लिए करें तो आप फिर क्या करें, जबकि उसे खुद नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या ऑप्शन, किस ऑप्शन पर जाना चाहिए। जबकि बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का ऑप्शन, यानी उसके लिए हमें इलाज पर जाना चाहिए, और इलाज का ऑप्शन होता है कि अगर आप इलाज में आ गए तो आपको डिमांड्स या उसके ऊपर सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। आखिरी 10 पॉइंट है, ये गलती भी कुछ फैमिलीज करती हैं, इलाज में आने के बाद भी, इलाज में आने से पहले भी, इलाज के बाद भी, कि वक्ती और फौरी हल पर फोकस करना। आपने वक्ती और फौरी हल पर फोकस नहीं करना, वक्ती और फौरी हल को प्रायोरिटी नहीं देने के अभी क्या हल हो रहा है। आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है, लॉन्ग टर्म जो बेहतरी है उसको फोकस रखना है। बाज़ दफ़ा मरीज कोई वक्ती थोड़ा सा बेनिफिट दे के मेरी ये बात मान जाए और फिर मैं ये कर लेता हूँ, बट उससे मरीज के दिमाग में गलत मैसेज जाता है। तो इसलिए आपने ना तो इलाज के दौरान, ना इलाज से पहले, ना इलाज के बाद फौरी जो हल है उसको नहीं देखना, उस वक्ती जो हल निकल रहा है उसको नहीं देखना। आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म क्या बेहतरी आ रही है। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।